یورپ کے سنہرے خواب دکھا کر ڈنکر مافیا میرے ملک کے نوجوانوں کی زندگیوں کو نہ صرف نگل رہا ہے بلکہ ان کا پیسہ بھی بے دریغ کھا رہا ہے۔ اور ایسے ہی کئی نوجوان سنہرا خواب لے کر یورپ میں جانے کا سپنا لے کر اور پھر اپنا لائف سٹائل چینج کروانے کے چکر میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لاہور کے اس وقت میں بالکل بارڈر کے قریب ایک گاؤں بسین ہے اور بسین کے بالکل ساتھ یہ کھارا کھو ہے جہاں کے کچھ نوجوان اسی طرح ڈنکر مافیا کے ہتھے چڑھتے ہیں اور پھر ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے جس میں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ گھر والوں سے مزید پیسوں کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس گاؤں میں اور آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ ڈنکر مافیا کی قید میں ایک نوجوان اسامہ بھی ہے۔ اسامہ اسی گاؤں کا رہائشی ہے اور اس وقت اسامہ کا جو بھائی ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ ان سے اس پورے واقعہ کے حوالہ سے تفصیلات جانتے ہیں کہ کیسے اسامہ ڈنکر مافیا یا پھر ان ایجنٹوں کے ہتھے چڑھا اور ان کا رابطہ اس سے ہو پا رہا ہے یا پھر نہیں۔ اسامہ آپ کا بھائی ہے، آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ چھوٹا مجھ سے۔ اسامہ کا ان ایجنٹوں کے ساتھ کیسے رابطہ ہوگا؟ اصل میں یہ ایجنٹ ادھر ہی کا رہنے والا ہے، آپ کے گاؤں کا؟ ہمارے گاؤں کا، ہمارے اپنا یعنی کہ رشتہ دار ہی لگا لیں، چاچے تائے خاندان میں سے ہی ہے۔ تو رابطے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ادھر کا رہنے والا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ خود 12 سال پہلے ترکی میں ڈنکی لگا کے گیا تھا، 12 سال بعد واپس آیا تو آ کے اس نے اپنے لائف سٹائل ان کو دکھایا کہ شادی کروائی ہے، ایک گاڑی خریدی ہے، اچھا گھر بنایا۔ تو بس وہ بچوں کو اس نے نا ان کا برین واش کیا اپنی طرف نا، اپنی طرف سے ایک اچھی زندگی گزارنے کا ان کو سپنے دکھائیں جو بھی ہے۔ تو وہ اس بات پہ سمجھ لیں کہ بالکل ہی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے بھی باہر ہی جانا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ باہر جا کے ادھر کراچی جا کے نا گوادر کے والی سائڈ پہ جا کے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس کو ہم ایسے ایسے باہر جا رہے ہیں تو اس کو آپ پیسے دے بھیج دیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی اور جو دیگر اس کے ساتھ لڑکے تھے ان کی اس کے ساتھ کوئی بچپن کی دوستی تھی، واقفیت تھی؟ کس طریقے کے ساتھ اس نے ان کو ٹریپ کیا؟ اصل میں بچپن کی وہ تو اس سے بھی چھوٹے ہیں، تو جب یہ گیا تھا تب تو ان کی کوئی دوستی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اچھا، بس یہ ادھر آ کے ان کو اس نے اپنی لائف سٹائل دکھایا، ان کو اپنی طرف نہ کیا، اچھے ان کو 1-2 دفعہ ڈنر پہ لے کے گیا، تو بس اسی طرح ان کا مائنڈ سیٹ کیا اس نے، تو ان کو لے گیا ساتھ۔ اس گاؤں کے ٹوٹل کتنے لڑکے ہیں جن کو وہ ساتھ لے کر گیا؟ اس گاؤں کے ٹوٹل جو 7 لڑکے ہیں، جن میں سے 3 جو یہ ہمارے بھائی ہیں، ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا چاچے کا بیٹا اور ایک ہمارے محلے دار ہی ہے۔ ان پہ یہ ویڈیو، ان کی تشدد کی ویڈیو آ رہی ہیں جو بھی ہے۔ باقی جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، وہ سیف ہیں، جو بھی ہے وہ ان کے اسی کے پاس ہی ہیں۔ لیکن ان 3 کی ویڈیوز آ رہی ہیں تشدد کی، $6,000 کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ پہلے جو 6 لاکھ میں فی بندے کا اس سے ڈن ہوا تھا، تو باقی اس نے وہ بھی زیادہ کر کے 10 لاکھ تک وہ لے گیا کہ راستے میں خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو بھی ہے، اور فیک ویڈیو بنا کے ہمیں سینڈ کی کہ ترکی پہنچ گئے جبکہ وہ ایران میں ہی تھے۔ تو بس جیسے ہی ہم نے پیمنٹ سینڈ کر دی 10 لاکھ سے، اس کے اگلے دن ہی ہمیں یہ ویڈیو وغیرہ آنی شروع ہو گئی۔ تو اس دن سے بس یہ سمجھ لیں کہ گھر کا بہت برا حال ہوا ہے۔ والدہ جو ہے وہ بالکل ہی نا سمجھ لیں کہ نہ زندہ میں نہ مردہ میں، اس طرح کی حالت ہوئی ہے ان کی۔ اس کے ساتھ کیا ڈیل طے پائی تھی کہ یہ ترکی تک لے کر جائے گا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو؟ جی، یہ ترکی کا وہ شہر استنبول، اس کا اس نے کہا تھا وہاں جا کے آپ ترکی جیسے جا کے آپ پیمنٹ دے دینا، باقی شہر ترکی کا شہر استنبول تک جانے کا اس سے ڈیل ہوئی تھی ہماری۔ لیکن وہ ایران میں اس نے گھما پھرا کے تو بس وہ پیمنٹ منگوا لی، اور اس کے اگلے دن ہی یہ اس طرح کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی۔ اب تقریباً 12-13 دن ہو گئے ہیں، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے بچوں کا، وہ زندہ ہیں یا کس حال میں ہیں، کہاں پہ ہیں، کچھ نہیں پتہ ان کا۔ اچھا، جو ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں وہ اس عامر نامی مبینہ ایجنٹ نے آپ لوگوں کو سینڈ کی تھی یا اس نے خود ہی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی تھی؟ نہیں، وہ اصل میں نا وہ جو جن پہ تشدد ہو رہا ہے
उनमें एक लड़का वकास, उसी के व्हाट्सएप से ना जो भी वो रब्ता कर रहे थे उसी के व्हाट्सएप से रब्ता कर रहे थे वो जिनके पास है। तो उस व्हाट्सएप से हमें सेंड हमारे नंबरों पे आई थी, कभी मेरे भाई के, कभी चाचू के, कभी अब्बू के नंबर पे, जैसे इस तरह वो हमारे नंबरों पे वीडियो सेंड करते थे। आपका आखिरी मरतबा अपने भाई उसामा के साथ कब रब्ता हुआ था और उस रब्ते के दौरान उसने क्या कुछ बताया आप लोगों को? हमारा उसामा से जो रब्ता वो तो तकरीबन जब ये एजेंट अमर के पास ही था तो ईरान में तब इसने ही करवाया था। उस टाइम तो वो कह रहे थे हम ठीक है, बस 1-2 दिन बाद हम ये तेहरान में आ गए हैं, बस तुर्की के लिए 2-3 दिन इधर स्टे करके ना तुर्की के लिए हमने जाना है। उसके बाद हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। जो ये वीडियो वगैरह आई हैं ये भी उन्होंने सिर्फ वीडियो सेंड की हैं, तो रब्ता किसी ने नहीं करवाया। अभी तक कोई रब्ता नहीं है। तकरीबन ये 2-3 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया जो हमारी अपनी बात हुई है उसामा से। अच्छा, आपका जो भाई है वो यहाँ पर भी अच्छा कमाता था, सारा कुछ ठीक चल रहा था, फिर क्या ऐसी वजह बनी कि वो बाहर ही निकल गया या फिर इन लोगों के हत्थे चढ़ गया? असल में बात यह है कि अगर कोई बाहर से आए, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छा उसके पास पैसा अपने पास शो कराए, तो कोई भी है कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई भी बच्चा उसका जहन यही होगा कि मैं भी बाहर जाके अपने हालात ठीक करूं, अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, कुछ साल बाहर लगा के। तो बस उसने उनको देख लिया, उनका माइंड सेट इस तरह का कर लिया कि वो इधर काम करते थे, वो लिफ्टों के कारीगर थे, लेकिन फिर भी बस उनका माइंड सेट किया उसने, जो भी जैसे भी उनको बुलाया बस उनके झांसे में आ गए वो। तो आमिर तो आप लोगों का रिश्तेदार भी है, आप उसके घर गए हैं, आपने उसके घर वालों से बात की है? उसके घर वालों से हमने पहले बात की थी, लेकिन उसने घर वालों ने पहले तो कहा ठीक है, हाँ हम उससे रब्ता करते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, वो लेके आएगा बच्चों को इस तरह। लेकिन बाद में जब उसका भाई खुद घर से फ़रार हो गया तो फिर हमने वो इदारों के पास गए, उसके वालिद को गिरफ़्तार किया हुआ है, जिसके अकाउंट में पैसे सेंड किए हैं उसको भी गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन अभी तक उसका भाई फ़रार है। वो उसके भी पीछे जो है वो उसको ट्रैक कर रहे हैं FIA वाले, उसको भी कोशिश कर रहे हैं गिरफ़्तार करने की। उसने नंबर वगैरह अपना बंद किया हुआ है ताकि उसकी लोकेशन ना पता चले, तो बाकी कोशिश वो भी कर रहे हैं FIA वाले। तो अभी तक ये मेन मसला ये है कि हमें हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का कोई पता नहीं है। तकरीबन कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 12 से 13 दिन पहले उनकी लास्ट वीडियो आई थी जिसमें उनको तशद्दुद किया जा रहा था, वो $6,000 की डिमांड कर रहे थे। तो उसके बाद अभी तक तो कोई पता ही नहीं है कि साल में कहाँ पे हैं, और शायद अल्लाह माफ़ करे ज़िंदा भी हैं या नहीं। नाज़रीन, आप ये देखें कि पैसे एक किस्म के ज़ाया हो गए, फिर अब पीछे पूरे का पूरा ख़ानदान इस वक्त सूली के ऊपर लटका हुआ है, और यहाँ पर कितने घर हैं जो कि उस एजेंट के चक्करों में आए और उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा। अब वो ना तो बाहर पहुँचे हैं, बीच में ही हैं, और ये जो वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वो मज़ीद पैसों की अपील कर रहे हैं, तो ये डंकर माफिया। अभी FIA मुतहरिक है, उन्होंने इस एजेंट का जो वालिद है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है, फिर जिस शख्स के अकाउंट में उसने पैसे मंगवाए थे उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इनके जो मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार भी होंगे, और इनके भाई समेत इस गांव के जितने भी माओं के बेटे हैं वो जल्द इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो खुदा के लिए आप बजाय ये बड़े ख्वाब देखने के अपने मुल्क में रहते हुए अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अमीर भी हो सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज भी हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।